بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم اللہ کا نام لے کر اعراب کو پڑھنے لگے۔ اعراب، اب اعراب کے بارے میں چند بنیادی باتیں آپ سمجھ لیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بچپن میں ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ اعراب لگائیں اور ہم حرکات لگا دیتے تھے۔ ہم نے پہلے دن سمجھا تھا حروف الہجاء اور حرکات، حروف اور حرکات کے ملنے سے الفاظ وجود میں آتے ہیں۔ تو حرکات اور ہے اور اعراب اور ہے، اور یہ اعراب جو ہے یہ نہ اردو میں ہے نہ ہی انگلش میں ہے، یہ صرف عربی زبان میں ہے۔ یعنی زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے، وہ حرکات ہے، اور اعراب جو ہے یہ صرف عربی زبان کا ہی وصف ہے، اعراب اور کسی زبان میں نہیں ہوتا ہے۔ تو حرکات کو آپ نے اعراب نہیں سمجھنا، لیکن آپ پھر بھی سمجھیں گے۔ یعنی زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، لیکن پھر بھی آپ نے سمجھنا ہے۔ اب اعراب کیا ہے؟ اعراب جو ہے یہ عربی زبان کا اہم ترین وصف ہے۔ اگر آپ اعراب اور ضمائر کو سمجھ لیں تو آپ 90% قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ صرف اعراب کو اور ضمائر کو اچھی طرح سمجھ لیں تو اعراب جو ہے وہ کیا ہے؟ اب میں آپ کے سامنے ایک نام لکھنے لگا ہوں، اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمدن، محمدن، محمدن۔ یہ اسم جو ہے وہ 3 شکلوں میں آپ کے سامنے آ گیا، محمدن، محمدن، محمدن۔ اب یہ اسم ہے نا، لفظ محمد اسم ہے، مذکر ہے، واحد ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ اسم کے آخری حصے جو بدلتا ہے یہی اعراب ہے۔ اب لفظ محمد کے معنی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اسم کے معنی میں اعراب کی وجہ سے تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اب یہ ہوتا کیا ہے، یہ جب ہم آگے پڑھیں گے تو پھر ہم اسے سمجھیں گے۔ تو جو اسم کی جو 3 حالتیں ہیں، ان میں سے پہلی حالت کو کہا جاتا ہے رفع، اور دوسری کو نصب، اور تیسری کو جر۔ رفع، نصب، جر، یہ اسم کی حالت کا نام ہے، اور جو اسم اس حالت میں ہوتا ہے، جو حالت رفع میں ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں مرفوع، اور جو حالت نصب میں اسے کہتے ہیں منصوب، اور جو حالت جر میں اسے کہتے ہیں مجرور۔ مرفوع، منصوب اور مجرور، بات سمجھ آ گئی نا۔ اب واحد اسم مذکر اسم کا اعراب کس طرح شو ہوتا ہے؟ واحد مذکر اسم کا اعراب، واحد مذکر، واحد بھی ہوگا اور مذکر بھی ہوگا۔ ہمارے پاس لفظ ہے مسلم،
مسلم. اب اس پر کوئی اعراب ہے؟ حرکات ہیں، اعراب نہیں ہے. تو حالت رفع میں ہوگا مسلمون، مسلمون، اور حالت نصب میں ہوگا مسلمان، اور حالت جر میں ہوگا مسلم. اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ فرق نظر آ رہا ہے؟ نہیں، تینوں میں. یعنی اس میں ایک یہ ہوا ہے کہ دو زبر کے بعد ہم نے الف کا اضافہ کیا. اب لفظ مسلم کا معنی میں کوئی فرق نہیں پڑا. مسلمون کا معنی بھی ایک مسلمان ہے، مسلمان کا معنی بھی مسلمان ہے، مسلمین کا معنی بھی ایک مسلمان ہے. ان کے معنی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. اسی طرح صالحن، 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 جالسن، 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 مشرکن، مشرکن، مشرکن. یہ ہے اس واحد مذکر اسم کا اعراب. حالت رفع میں دو پیش کے ساتھ، حالت نصب میں دو زبر کے ساتھ، حالت جر میں دو زیر کے ساتھ شو کیا جاتا. اب اس کے بعد دیجیے واحد مؤنث. واحد مؤنث لفظ ہے جی دارن. دارن مذکر ہے مؤنث ہے؟ دارن. واحد مؤنث اسم کا اعراب بھی حالت رفع میں دو پیش کے ساتھ، حالت نصب میں دو زبر کے ساتھ، حالت جر میں دو زیر کے ساتھ شو کیا جائے گا. اب اس پر کوئی اعراب ہے؟ نہیں ہے نا. تو واحد مؤنث اسم کا اعراب بھی حالت رفع میں دو پیش کے ساتھ، مسلمہ تن، حالت نصب میں دو زبر کے ساتھ، مسلمہ تن، اور حالت جر میں مسلمہ تن. مسلمتن، مسلمتان، مسلمہ تن. تو یہاں پر ہم نے دو زبر کے ساتھ الف کا اضافہ نہیں کیا. یہاں پر بھی دو زبر آئیں گی، ساتھ میں الف آئے گا، اور یہاں پر ہم نے دو زبر کے ساتھ الف کا اضافہ نہیں کیا. تو دو صورتیں ایسی ہیں، اگر وہ ہو جائیں تو الف کا اضافہ نہیں کیا جائے گا. ان میں سے ایک تو ہے گولتا. اگر گولتا آ جائے تو الف کا اضافہ دو زبر کے ساتھ نہیں کیا جائے گا، اور اگر الف اور حمزہ آ جائے تو الف کا اضافہ نہیں کیا جائے. مثلا لفظ ہے جی سماؤن. سماؤن اکٹھے آ گئے نا الف اور حمزہ. سمان، سمائن، سماؤن، سماءن، سمائن. آج ہم نے جو پڑھا ہے، ہم نے اعراب پڑھا ہے. اعراب اسم کی تین حالتوں کہتے ہیں. زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے. واحد اسم مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس کا اعراب حالت رفع میں دو پیش کے ساتھ، حالت نصب میں دو زبر کے ساتھ، حالت جر میں دو زیر کے ساتھ شو کیا جائے گا. جہاں پر بھی ڈبل حرکت یعنی دو زبریں آئیں گی، دو زبریں جہاں پر بھی اکٹھی آئیں گی، اس کے آگے الف کا اضافہ کیا جائے گا، الا یہ کہ گولتا آ جائے یا الف اور حمزہ آ جائے. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جو بات سمجھ نہیں ہے آپ پوچھ لیں یا پریکٹس کرنی وہ کر لیتے ہیں.